مرکزی جمعیت علماء اسلام نظریاتی کا پیٹرن ان چیف ہوں۔ محمد اجمل قادری میرا نام ہے، اور مولانا فضل الرحمان، حافظ حسین احمد اور میں، ہم نے اکٹھے ہی جے یو آئی کی اسٹوڈنٹس ونگ ہے JTI، اس میں اکٹھے ہی پروان چڑھے ہیں۔ میں پنجاب کا صدر تھا، فضل الرحمان صاحب خیبر پختونخوا کے صدر تھے، اور حافظ حسین احمد صاحب بلوچستان کے صدر تھے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں جو حکومتیں مارز وجود میں آئی ہیں، یہ پاکستان کی اقتصادی بحالی کا پہلا نقطہ ہے، اور جو لوگ اس اقتصادی بحالی کے پروگرام میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دشمنوں کی زبان بول رہے ہیں، اور نریندر مودی، جن کو ہم بظاہر پاکستان دوست نہیں سمجھتے، انہوں نے بھی نئے وزیر اعظم کو منتخب ہونے پہ مبارکباد کا پیغام دے دیا۔ تو اب جو لوگ اس وقت تضادات کا شکار ہیں اور فسادات برپا کر رہے ہیں، ان کو گزریات کا شکار ہیں اور فسادات برپا کر رہے ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں قوم کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اگر جو لوگ سنسیئر ہوتے ہیں وہ سیریس ہوتے ہیں، اور جو لوگ اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کسی نیرو سے تو مل سکتے ہیں جو قید میں بیٹھ کر ایکسرسائز کر سکتے ہیں، لیکن اپنی ایکسرسائز سے آگے دائیں بائیں کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت ضرورت پاکستان کو اقتصادی بدحالی سے نکالنے کی، اور میں حیران ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طریقے سے اس PDM جس کے وہ سربراہ تھے، اس کے سر پر جو جوتا رسید کیا ہے، اس سے مولانا کی اپنی سیاسی حیثیت کو دھچکا پہنچا ہے، اور وہ لوگ جو مولانا کو بہت سیزنڈ پولیٹیشین سمجھتے تھے، ان لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا ہے اور کہا ہے کہ مولانا کا انداز انتہائی غیر شائستہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب خیبر پختونخوا کے بعد وہ کراچی جا پہنچے، اور کراچی کے بعد آج وہ لاہور آ پہنچے۔ اس طرح کی چیزوں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی، یعنی 18 کی اسمبلی کے متعلق بھی انہوں نے شور مچایا، اور جب موقع ملا تو اپنے صاحبزادے کو انہوں نے مواصلات کی وزارت دے دی، اور مولانا عبدالواسع صاحب کے لیے انہوں نے ہاؤسنگ کی وزارت لے لی۔ تو یہ جو ڈول سٹینڈرڈز ہیں، اب پاکستان کے عوام میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ ان تضادات اور ان کی حقیقتوں کو جاننے لگ گئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ MQM کے مینڈیٹ کے متعلق لوگ لاکھ باتیں کریں، جناب صدیقی صاحب جو MQM کے سربراہ ہیں، ان کی پارلیمنٹ میں بھی تقریر بہت شائستہ نپی تلی تھی، اور اب بھی کراچی جا کر بھی ان کا انداز بڑا مصالحانہ ہے، اور JUIN یہ سمجھتی ہے کہ اگرچہ انتخابات کی جلد ضرورت ہے، لیکن انتخابات اگر وسط مدتی بھی ہوں تو ان کو 27 کے آخر سے پہلے منعقد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک کی معاشی
صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں انہی انتخابات سے ہی گزارا کرنا ہے، اور اس کے متعلق جو بھی کچھ ہے اس کے لیے ہمیں ہماری عدالتیں موجود ہیں، سپریم کورٹ موجود ہے، اور اگر اس الیکشن کمیشن پر لوگوں کا وضو نہیں ٹھہرتا تو میں شہباز شریف صاحب سے اور قائد حزب اختلاف دونوں سے یہ کہوں گا کہ مل کر آپ دوبارہ فیصلہ کیجئے اور راجہ صاحب کو ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے گھر جانے کی راہ دکھلا دیجیے، کیونکہ ایک الیکشن کمیشن کے متنازع ہونے سے پورا الیکشن پروسیس جو ہے وہ اس پر سوالیہ نشانات لگ جاتے ہیں، اور ان سوالیہ نشانات کو مٹانے کے لیے ہمیں بہت آگے جا کر ملک کو معاشی بدحالی سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مروت صاحب ہمارے جو دوست ہیں اور ہمارے نومنتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈاپور، جو بہت ہی میرے نزدیک سمجھدار نوجوان ہیں اور ان کو قدرت نے بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، اور میں ان کے پورے خاندان کو بچپن سے جانتا ہوں، اس نوجوان کو بھی جانتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اڈیالہ جیل کی طرف سے آنے والے پیغامات کو صحیح طرح سے ڈی کوڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عمران خان کے پاس پی ٹی وی کے سوا کسی اور چیز سے کوئی اطلاع نہیں پہنچتی، اور حقائق جو ہیں ان سے وہ نابلد ہیں، ان تک اس کی رسائی موجود نہیں ہے، تو ان کو غلط اطلاعات پہنچانا اور ان کی طرف سے غلط پیغامات قوم کو دینا، یہ دونوں بہت بڑا ظلم ہے، اور اس لیے میں یہ توقع کروں گا کہ شاید یہ بات عمران خان صاحب کے کانوں تک پہنچ جائے کہ اتوار کے مجوزہ احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں، یا تو آپ پورا انکار کریں اور خیبر پختونخوا کی حکومت بھی نہ لیں، اور اگر آپ نے خیبر پختونخوا میں معاملات کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے تو اب آپ تیمور جھگڑا جیسے سمجھدار آدمیوں کو آگے بٹھائیں اور بیرسٹر گوہر صاحب کے انداز سے آگے بڑھیں اور پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں، جس سے حقیقی اپوزیشن والا کردار ہو، اور حکومت کو اس طرح سے معاملات لے کر چلیں کہ حکومت کو اپنی حدود سے تجاوز کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جمعیت علماء اسلام نظریاتی نے آنے والے وسط مدتی انتخابات کے لیے تیاری کی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک نیک نام الیکشن کمیشن ہوگا تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اس کے تحت جو انتخابات ہوں گے اس سے پوری قوم کو آئندہ انتخابات سے فائدہ ہوگا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے انتظامیہ کے لوگوں کو الیکشن کمیشن اپنے معاملات کے لیے استعمال کرے، فاضل چیف جسٹس صاحب جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور آنے والے چیف جسٹس صاحب سے میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ عدالتی معاونت کے ساتھ آئندہ ہونے والے انتخابات جب بھی ہوں، 27 میں ہوں، 28 میں ہوں، اس میں اپنا تعاون ضرور دیں، اس سے ہی ہمارے الیکشنز کریڈیبل ہو سکیں گے اور اس کے نتیجے میں ساری بات بہتر ہو سکے گی۔ جمعیت علماء اسلام نظریاتی نے 22 اپریل کو کنونشن سینٹر اسلام آباد میں آل پاکستان ریکنسیلیشن کنونشن بلایا ہے، جس میں ہم تمام طبقات اور تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو دعوت دیں گے تاکہ ملک کے معاملات پر ہم مل جل کر ایسے معاملات پہ فیصلہ دے کر سکیں کہ ہمیں مشترکہ طور پر کیسے آگے بڑھنا ہے، اور IMF کا پروگرام جو ہم لینے جا رہے ہیں اس کو بھی
ہم چھوڑنے کی بجائے اس کے پورے فوائد حاصل کر سکیں، اور انشاءاللہ یہ قوم جب آپس میں تضادات کی بجائے اتحاد کی بات کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور میں ایک دفعہ پھر تمام سیاسی جماعتوں سے اور قائدین سے، اور بالخصوص سنی اتحاد کونسل سے اور پی ٹی آئی سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ملک کو چلنے دیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جیسے گزشتہ ٹینیور میں ہمارے آصف زرداری صاحب نے بہت اچھے طریقے سے پارلیمنٹ میں 6 دفعہ خطاب کیا تھا اپنے دوران اقتدار، اپنی دوران مدت صدارت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی وہ خوبصورت کردار ادا کریں گے۔ جیسے انہوں نے اپنے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو تفویض کر دیے تھے، اب بھی ہم ان سے بہتر چیزوں کی توقع رکھتے ہیں۔ اور 18ویں ترمیم کے بعد جیسے بہت سی وفاقی وزارتیں ہیں، جیسے تعلیم ہے، صحت ہے، اس کی وفاق میں ضرورت نہیں ہے، تو یہ جتنی بھی زائدہ ضرورت وزارتیں ہیں ان کو اب یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی مسئلہ ہے، اور پوری قوم کو اخراجات بچانے کے لیے ان تمام وزارتوں کے سفید ہاتھیوں سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نجکاری پاکستان کے معاملات کا حل ہے، اور اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہم آگے بڑھ سکیں تو بہت اچھا ہوگا۔ ہمارے یہاں جناب اویس لغاری صاحب جب کمیونیکیشن کے منسٹر تھے، انہوں نے پی ٹی سی ایل کو پرائیویٹائز کیا تھا۔ اگر اسی طرح کہ جس میں زیادہ حصہ اب بھی حکومت پاکستان کا ہے، اسی طرح پی آئی اے میں بھی زیادہ حصہ حکومت پاکستان کا رہے، ریلویز میں بھی رہے، اور ہماری یہ جو فولادی صنعت ہے، اور ہماری یہ جو کراچی کے اندر یہ فولادی ہماری فیکٹری ہے، اس کے اندر بھی اگر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آگے بڑھیں، اور پی ٹی سی ایل کا وہ خوبصورت انداز ہمارے سامنے ہے، اس طریقے سے 33% حصص بیچتے جائے اور ہر چیز کو آگے بڑھتا ہوا محسوس کریں، تو انشاءاللہ جو ریکنسیلیشن کا ہمارا کنونشن ہے JUIN کا، جو اپریل کے آخر میں ہونے والا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں رمضان کے بعد اس سے بہتر صورتحال پیدا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو ہر طرح کے فتنہ و فساد سے محفوظ رکھے۔